ایک دن وہ مال جسے بچانے کے لیے پوری زندگی لگا دی گئی کام نہیں آئے گا، اور وہ اولاد جس کے لیے انسان نے دنیا کی ہر آسائش جمع کی، اس دن اسے اللہ کے سامنے نہیں بچا سکے گی۔ دنیا میں مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی طاقت محسوس ہوتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ دولت ہے، خاندان ہے، اثر و رسوخ ہے تو مشکل وقت میں سب کچھ سنبھالا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اچانک نظر کو آخرت کی طرف موڑتا ہے۔ وہاں فیصلہ اس بات سے نہیں ہوگا کہ دنیا میں کس کے پاس کتنا مال تھا یا کتنی اولاد تھی، بلکہ اصل معاملہ اللہ کے سامنے ایمان اور اس کے احکام کے ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ تو آئیے تفہیم القرآن کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایت کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایت اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنے تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچواں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار بھی کرتا رہے اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہے اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ عذر اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مال اور اولاد بذات خود انسان کی آخرت کی نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ دنیا میں یہ دونوں بڑی نعمتیں اور مضبوط سہارے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کسی انسان کا اصل سہارا اس کا ایمان اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ قیامت کے معاملے میں دنیا کی دولت اور خاندانی طاقت وہ فائدہ نہیں دے سکتی جسے انسان دنیا میں اپنا سب سے بڑا سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس آیت سے جو نصیحت ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اولاد کے لیے محنت کرنا، رزق کمانا، گھر بنانا، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دنیا کی نعمتیں انسان کے لیے اللہ سے زیادہ اہم ہو جائیں۔ مال اگر اللہ کی عطا سمجھ کر استعمال ہو تو نعمت ہے، اور اولاد اگر اللہ کی امانت سمجھ کر سنواری جائے تو نعمت ہے، مگر انہیں آخرت کی نجات کا بدل سمجھ لینا انسان کو اصل حقیقت بلا سکتا ہے۔ دنیا کی چیزیں ساتھ رہ سکتی ہیں، مگر آخرت کا حساب انسان کو خود دینا ہوگا۔ آیت نمبر 11، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانا کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کی تاریخ میں بھی یہی رویہ سامنے آیا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کے پیغام کو جھٹلایا اور بالآخر اپنے اعمال کے انجام سے نہ بچ سکے۔ یہاں قرآن انسان کو یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ اللہ کی مہلت کو اللہ کی رضا سمجھ لینا خطرناک غلطی ہے۔ اس آیت سے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے، کبھی انسان غلطی کرتا ہے مگر فوراً سزا نہیں آتی، پھر دل یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید سب ٹھیک ہے، لیکن قرآن یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہلت ملنا اس بات کی دلیل نہیں کہ غلط عمل درست ہو گیا۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہ پر اصرار کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کے وہ تمام سہارے جن پر انسان کو غرور تھا کسی کام نہیں آتے۔ ہر آیت ہر انسان کی زندگی اور اس کے ماحول کے مطابق اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر انسان اگر اپنے آپ کو ان آیات میں سامنے رکھ کے سوچے اور دیکھے کہ میں کہاں غلط ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی اور قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اصلاح کرنے کا اس سے بہترین طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی اصلاح کریں، قرآن کی ساری باتیں دیکھیں، پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، اور اپنے آپ کو سامنے رکھیں کہ آخر مجھ میں کون کون سی خرابی ہے، کون کون سی غلطی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور ساتھ نصیحت کی کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت سے بیماری کے لیے اور زندگی سے موت کے لیے فائدہ اٹھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6416۔ یہ حدیث ان آیات کے ساتھ اس اعتبار سے جڑتی ہے کہ دنیا کی موجودہ حالت کو آخری منزل سمجھنا درست نہیں۔ اصل توجہ اس زندگی پر ہونی چاہیے جو اللہ کے سامنے پیشی کے بعد ہے۔ دنیا انسان کو بہت سے سہارے دیتی ہے،
مال، اولاد، گھر، حیثیت، لیکن قرآن یاد دلاتا ہے کہ ایک مقام ایسا ضرور آئے گا جہاں یہ سب سہارے اپنی حد پر پہنچ جائیں گے۔ وہاں نہ دولت اللہ کے فیصلے کو بدل سکے گی، نہ خاندانی طاقت۔ اس لیے دنیا میں نعمتیں جمع کرنا مقصد نہ بنے، اصل فکر یہ ہو کہ انہی نعمتوں کے ساتھ رب کے سامنے کیسے حاضر ہونا ہے، کیونکہ آخر کار مال بھی یہی رہ جائے گا، اولاد بھی اپنی زندگی میں واپس چلی جائے گی، اور انسان اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔